اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد الہداۃ المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط صلوات محمد علیہ وسلم۔ سورۃ الحدید کی 25ویں آیت کا ایک حصہ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے آج بھی پیش کیا ہے، محرم کی 30 تاریخ سن 30 ہجری اور سلسلے کی 5ویں مجلس۔ ترجمہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کا معبود، پیدا کرنے والا، اس کائنات کو بنانے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو بغیر رہنما کے نہیں چھوڑا۔ ہر دور میں رہنما آئے، ہر دور میں شریعتیں آئیں، ہر دور میں کتابیں ہم نے نازل کی تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، مگر یہ پورا سسٹم صرف ایک نقطے کی طرف تھا، ایک ٹارگٹ کی طرف تھا، اور وہ یہ کہ ہم عادل ہیں، ہم جسٹ ہیں، ہم کسی انسان کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بنائے ہوئے نظام کے ذریعے سے ہمارے سارے بندوں کے درمیان، چاہے وہ ہم کو ماننے والے ہوں، چاہے وہ ہم کو نہ ماننے والے ہوں، کسی پر ظلم نہ ہونے پائے، کسی کے حق کو نہ چھینا جائے، کسی کے رائٹ کو نہ لیا جائے، سب سکون سے رہیں، اطمینان سے رہیں۔ یہ ہے اس آیت کا خلاصہ۔ شروع کے حصے میں بالکل ہی نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ وہ اتہامات جو ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں اس میں سے کچھ کو ہر مجلس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، خاص طور پر جو مجھ سے کہے جاتے ہیں۔ اب ابھی بھی اس وقت ایک پرچہ ملا ہے، پرچہ نہیں ہے، 4 صفحے ہیں جس میں الزامات کی فہرست ہے۔ اب بتائیے میں اگر اس سب کو پڑھوں تو پھر موضوع تو ختم ہو جائے گا۔ بہرحال کوشش میں کروں گا کہ جو اہم کنفیوژن کریٹ کیے جاتے ہیں اس کو کم سے کم تھوڑا تھوڑا میں ضرور لے لوں۔ یہ آپ کے ڈیفنس کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے دفاع کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے کہ ان کو معلوم ہو کہ جو لوگ ہمارے بارے میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ کیسے غیر ذمہ دار لوگ ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہم پر اعتبار کریں، یہ اس لیے کہ ان کا اپنے ملاؤں پر سے اعتبار اٹھ جائے۔ اس لیے یہ جو اتہامات ہے، پھر میں آج کہہ رہا ہوں، میری بات بالکل نہ مانیں، میری بات بالکل نہیں مانیں، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن یا تو ہماری کہیں کسی کتاب میں دکھا دیں کہیں لکھا ہو تو ہم مان لیں گے۔ اگر ہماری کتاب ان کے پاس نہیں ہے تو اپنے ہی کسی باقاعدہ عالم دین کے پاس جا کر پوچھیں کہ شیعوں کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ کبھی نہیں کہیں گے وہ کہ صحیح ہے، عالم کبھی نہیں کہے گا۔ تو اب میں جواب تو دوں گا، میں یہاں سے نکلتا ہوں تو لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں، اب ایک طرف لوگ مصافحہ کرتے رہتے ہیں، دوسری طرف ادھر مجھے جانا ہوتا ہے، لوگ مختلف لوگ اپنی طرف مجھے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ان کا حق ہے، تو میں چلتے چلتے روا روی میں مختصر جواب دے دیتا ہوں، لیکن ایسے سارے حضرات میں بتا دیتا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو سوالات مجھ سے کیے جا رہے ہیں جس کا مختصر جواب میں دے رہا ہوں بالکل چند سیکنڈ کے اندر وہ سب میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔
میں ان سارے سوالات کو یہاں انشاءاللہ کوشش کروں گا جہاں تک ہو سکے کلیئر کروں. مگر ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا اور یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سوال کیا گیا ہے، اس میں اور بہت ضائع ہوگا. جو تقریر کر رہا ہوں اسی کے لپیٹے میں لے لوں گا. اس لیے کہ قرآن کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں شروع میں ارشاد ہوتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ کیا قرآن کے شایع نشان ہے؟ یہ بات اسلام میں جو توحید کا ریفائنڈ کنسپشن ہے، اتنا اعلیٰ تصور ہے توحید کا، اسے یہ بات میچ نہیں کرتی کہ اللہ کو نیند نہیں آتی اور اللہ اونگتا نہیں. اب کون کہے کہ اللہ سوتا ہے؟ وہی کہے گا جس کا دماغ سو رہا ہو. یہ کوئی مسلمان نہیں کہتا، کسی فرقے کا مسلمان نہیں. تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کیا بات ہے؟ جب آپ بائبل کو پڑھیں گے تب بات آپ کے سامنے کلیئر ہوگی کہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. بیچارہ تھک گیا، بیچارہ تھک گیا. تو پہلے وہ 6 دن میں، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد تھک گیا، تھک کر اونگنے لگا، اونگ کر سو گیا. یہ اس کو لپیٹا گیا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. جو اللہ ہوگا اس کو نہ اونگ آئے گی نہ اس کو نیند آئے گی. یہ کہاں سے آواز آئی تھی؟ میں 3-4 دن سے انتظار کر رہا تھا. خیر، بڑے ماشاءاللہ جیدار و جاندار ہیں. یہ سب مولا کی دین ہے، مولا کا تصدق ہے، مولا کے ساتھ آپ حضرات کی عقیدت ہے، محبت ہے. ورنہ آج اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر سے مانگتے ہیں اس لیے مشرک ہیں. پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ آپ جو فرما رہے ہیں یہ بات قول رسول کے خلاف ہے. اپنی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. رسول نے اپنی زندگی کے آخری دور میں یہ فرمایا کہ مسلمانوں مجھے ایک بات کا تو، اور جو کہا تھا وہ ہوا. بھائی جو کہا تھا وہ ہوا. کہا کہ مجھے اس بات کا تو اطمینان ہے کہ تم میں اب کوئی مشرک نہیں ہوگا. رسول نے کیا فرمایا؟ اپنی کتابوں کو دیکھ لیجیے، 1 2 نہیں 25 کتابوں کو. کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ تم میں کوئی مشرک تو نہیں ہوگا مگر تمہاری ہلاکت ہوگی طلب حکومت کے چکر میں. اب مجھے اس کو کلیئر تھوڑی کرنا، آپ خود اندازہ کیجئے کہ رسول نے جو کہا تھا وہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا. تو جب رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں کوئی مشرک نہیں ہوگا تو ہم کہاں سے مشرک ہو جائیں گے؟ ہم تو سب سے زیادہ جن 2 اماموں کا ذکر کرتے ہیں اس میں ایک ہے مولا علی، ایک ہے مولا حسین. مولا علی پیدا ہوئے تو زندگی کا پہلا کام سجدہ، حسین کا آخری کام سجدہ. اے بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو گلے سے لگا رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، مگر ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو مشرک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم سب سے زیادہ رسول و خدا کے بعد علی اور حسین اور ائمہ ہیں. علی کا پہلا کام سجدہ، حسین کا آخر. تو ہم کیسے بھول جائیں گے بھائی ہمارے لیے؟ کہا آپ ان سے مانگتے ہیں. اچھا ہاں بھائی مانگتے ہیں تو اس میں کون؟ کہا وہ تو مر گئے. ہائے مر گئے. اب جواب اس کا یہ کہ ہائے مر گئے. کیا تھا؟ کون مر گئے؟ رسول اللہ. اچھا میں کسی گھر میں جاؤں، وہاں اتفاق سے کسی صاحب کو خدا نہ خواستہ یا کوئی دشمن دین ہو تو انشاءاللہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. میں گیا تھا ان سے ملنے کے لیے کہ وہ اچھے خاصے صوفے بیٹھے ہوں گے، وہاں جو گیا تو لیٹے ہوئے چادر ان کے اوپر پڑی ہے. میں نے کہا السلام علیکم. لوگ کیا مجھے کہیں گے؟ کیونکہ ان کے یہ تو مر گئے یا دیوانے ہو گئے، مردے کو سلام کر رہے ہیں. تو بھائی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ایک مردہ پڑا ہوا ہے، میں جا کر کہوں اس کا السلام علیکم، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ تو یہ تو مر گئے، یہ مردے سے بدتر ہو گئے، یہ پاگل ہو گئے.
دیوانے ہو گئے۔ اے مسلمانوں، اگر رسول زندہ نہیں ہیں تو آپ کی نماز شیعہ ہوں یا سنی اس وقت تک ختم کیوں نہیں ہوتی ہے جب تک آپ یہ نہیں کہہ لیتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ سنی نماز میں فرق بھی ہے کہیں کہیں، لیکن یہ مشترک ہے، یہ سب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مردہ پہ ہم کو سلام کیوں کر رہے ہیں؟ سلام کر رہے ہیں تو زندہ ہیں تو ہم ان سے مانگ رہے ہیں، وہ اللہ کے۔ آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھئی، میں یہ کہتا ہوں آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بس فرق اتنا ہے، ذرا سا غور کر لیجئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی سے یا اللہ کے نبی سے، خواہ وہ ظاہری اعتبار سے زندہ ہوں یا قبر کے اندر آرام کر رہے ہوں، اگر ہم مانگیں تو ان کے پاس جو کچھ ہے، چونکہ وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس لیے یہ شرک نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ آپ دشمنان خدا سے بھیک مانگیں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ مردہ ہوں، یہ ہے شرک، یہ ہے شرک۔ مگر اس شرک سے کی طرف سے توجہ لوگوں کی ہٹانے کے لیے اس مصنوعی شرک کی طرف ہم کو لگایا جاتا ہے۔ اچھا بھئی، تو نے جھگڑی کون سی بات ہے؟ دیکھیں، جھگڑیے کبھی نہیں، جھگڑے سے پرابلم پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہیں مانتے آپ نہ مانیے۔ تو اگر ہم زندہ سے کوئی چیز مانگے تب تو کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی سخی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم یہاں سے اس کو خط لکھ رہے ہیں کہ مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، 1000 روپے آپ مجھے بھیج دیں، یہ تو شرک نہیں ہے؟ آپ کہیں گے یہ شرک نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، کسی کو مانیے نہ مانیے، ہمارا ایک ولی زندہ موجود ہے۔ اس کے خدمت میں اگر ہم عریضہ بھیج رہے ہیں تو آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ بھائی وہ تو زندہ ہے، یہ کہاں سے شرک ہو جائے گا؟ کبھی میں نے شاید عرض کیا ہوگا آپ کے سامنے، مگر واقعہ سچا ہے۔ لکھنؤ میں ایک ندی بیچ سے بہتی ہے، گومتی اس کا نام ہے، چھوٹی سی ندی ہے۔ 15 شعبان کو ہم لوگ عریضہ ڈالنے وہاں جاتے ہیں۔ اسی مسجد سے ملی ہوئی ہمارے بڑے بھائیوں کی ایک مسجد ہے، ہمارے بھائی ہیں۔ اب اس میں سانحہ یہ ہوا کہ عریضہ ڈال کے ہم وہاں سے پلٹ رہے تھے تو وہاں پر ایک گول ٹوپی پہنے ہوئے ایک صاحب کھڑے تھے۔ گول ٹوپیاں بھی بڑی گڑبڑ ہوتی ہیں بھائی، خیر اس پر کوئی تبصرہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اپنے مدرسے میں کہہ دیا بھیا گول ٹوپی مت پہنو، مجھے جھن ہوتی ہے اس سے، مجھے جھن ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ نے بھی عریضہ ڈالا تھا؟ ہم نے کہا بھی ڈالا تھا۔ کہا وہ تیر رہا ہے سامنے پانی میں، وہ وہاں نہیں گیا ہے، سامنے نہیں گیا، وہ تو پانی میں تیر رہا ہے، آٹا مچھلیوں نے کھا لیا، کاغذ پانی میں تیر رہا ہے۔ میں نے کہا صحیح کر رہے ہیں آپ۔ میں نے کہا 10 بجے میرے آفس تشریف لائیے مثلا۔ اب وہ آ گئے، وہ مثلا بہار کے زیادہ تر ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، دیہاتوں کے، بہار کے۔ میں نے ان سے کہا آپ کا کوئی دوست کوئی کمپنی، کوئی بڑی فیکٹری یورپ میں، امریکہ میں کہیں ہے، پاکستان میں، ادھر ادھر؟ انہوں نے بتایا۔ میں نے کہا آپ کو کوئی خط بھجوانا ہے وہاں؟ کہا بھجوانا تو تھا۔ میں نے کہا لائیے میں ابھی بھجوا دیتا ہوں، آپ خط دیجئے، آپ کا خط ابھی پہنچ جائے گا وہاں۔ اور وہ بیچارے مولوی صاحب تھے، ان کا ہزاروں میل دور خط ابھی کیسے پہنچ جائے گا؟ دیکھیے موبائل کسی نے کھلا ہوا ہے، اسی وائبریشن کی، اسی نے کہا۔ تو ان کا ہزاروں میل دور خط کیسے پہنچ جائے گا؟ میں نے کہا وہ میری ذمہ داری ہے۔ مجھے خط جو تھا وہ لکھ کے دیا۔ میں نے ان کا نام پتہ دیکھا، میں نے کہا ان کا ٹیلی فون نمبر ہے آپ پاس؟ کہاں ہے؟ ٹیلی فون نمبر دیا انہوں نے، میں نے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا آپ کا فیکس نمبر؟ انہوں نے اپنا فیکس نمبر دیا مجھے، میں نے اپنی فیکس مشین میں وہ خط ڈالا، اور وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشین جو ہے وہ ان کے خط کو نوش کر رہی ہے۔ ان کو یقین ہوا کہ اب یہ خط واقعی جا رہا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا انہوں نے کہ ادھر سے کھایا ادھر سے اس نے اگل دیا۔ کہ بنایا بیوقوف آپ نے ہم کو، بنایا بیوقوف، وہ خط کہاں گیا؟ وہ تو پڑا ہوا ہے، ٹرے میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا خط ٹرے میں پڑا ہوا ہے، اس کو نہ دیکھیے، لیجئے ٹیلی فون کیجئے، معلوم کیجئے خط پہنچا کہ نہیں۔
انہوں نے ٹیلی فون کیا، کہنے آپ کو ہمارا خط مل گیا، کہ ہاں ابھی ہم کو مل گیا۔ غور کیا آپ نے؟ انسان کی بنائی ہوئی مشین یہ کام دکھا سکتی ہے۔ خط پڑا رہنا اس بات کی دلیل نہیں کہ میسیج وہاں نہیں گیا، اس خط کی کاپی چلی گئی وہاں۔ تو ہمارے خط کی کاپی اگر فیکس کے ذریعے جا سکتی ہے تو امام بھی خدمت میں آتے ہیں، عریضے کی کاپی کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ صلوات محمد وعلیہ۔ ابھی جو مجھے پرچہ ملا ہے، ابھی بھائی بہت سے سوالات ہیں اس میں، لائن ہے پوری، مال گاڑی ہے۔ اس میں ایک سوال میں جلدی میں پڑھا تو یہ بھی ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ انبیاء سے بہتر ہیں۔ ہم کہتے ہیں سوائے حضور کے، حضور سے بہتر تو کوئی نہیں ہے۔ خاتم المرسلین، افضل الانبیاء، ان سے کوئی بہتر نہیں ہے، نہ ہے نہ ہوگا۔ لیکن ہم اپنے ائمہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ حضور کے علاوہ جو انبیاء ہیں ان سے بہتر ہیں۔ اور آپ کو بھی کہنا پڑے گا، آپ کو بھی کہنا پڑے گا، آپ بچ کے کہاں جائیں گے؟ آپ کے یہاں یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ سنو بیٹا، آپ کے یہاں یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل؟ میری امت کے علماء، میرے امت کے علماء کا وہی درجہ ہے جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا درجہ تھا۔ ہے آپ کیا نہیں ہے؟ انکار کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ حدیث ہے، آپ کے یہاں بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ہماری امت کے علماء کا مرتبہ انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ فلاں نبی کو چھوڑ کر اور فلاں رسول کو چھوڑ کر۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے ایسے یہ بازاروں میں چلنے والے علماء بنیاد نہیں، ٹھیک ہے، نہ صحیح، نہ صحیح۔ امام ابو حنیفہ تو مراد ہوں گے، حضرت امام ابو حنیفہ وہ تو مراد ہوں گے، حضرت امام شافعی وہ تو مراد ہوں گے، یا وہ بھی عالم نہیں ہیں؟ تو عالم نہیں تو آپ ان کے مقلد کیوں ہیں؟ انہی کی پیروی کیوں کر؟ ہم بھی ان کو مانتے ہیں بہت بڑے عالم تھے، ہم مانتے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے وہ۔ امام احمد ابن حنبل بہت بڑے عالم تھے، بڑی قابل عزت شخصیت ہے۔ امام مالک بہت بلند مرتبہ عالم تھے، متقی، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والے۔ ہم جھوٹ بات تھوڑی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ایسے ہی علماء کو کہیے کہ ایسے علماء کے لیے رسول نے فرمایا کہ ان کا مرتبہ انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہے، کہ انبیاء بنی اسرائیل جیسے وہ ویسے یہ۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ میں تو مانتا ہوں اس بات کو، لیکن یہ بتائیے آپ کہ یہ جو چاروں ائمہ ہیں جو بدرجہ اولا علماء ہیں، ان سب کے پاس علم آیا کہاں سے تھا؟ آپ میری بات توڑ نہیں سکتے، میری بات توڑ نہیں سکتے، وقت نہیں میرے پاس، مجبوری ہے میری۔ ان چاروں ائمہ کے پاس جو بھی علم آیا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ سب ائمہ اہل بیت سے آیا۔ تو جب شاگرد انبیاء کے برابر ہیں تو استاد انبیاء سے افضل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب زیادہ مجھ سے نہ کہلوائیے، آپ کو تو علی کے امامی ہونے والے میں شک ہے، کوئی بات نہیں، فریڈم آف بلیف ہے، آزادی عقیدہ ہے، میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو تو علی کے امام ہونے کے بارے میں بھی شک ہے، کوئی بات نہیں، ہم برا نہیں مانتے اس کا۔ لیکن آپ جن ائمہ کی پیروی کر رہے ہیں وقت ہی ختم ہوں گے۔ آپ پہلے یہ دیکھیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ ہمارے ائمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حضرت امام مالک وہ کیا فرماتے ہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل سلفی حضرات جن کے پیروی کرتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ ہمارے امام، وقت ہی ختم ہو گیا، میں نے کہا
سوچتے ہیں 20 منٹ تک یہ پڑھوں گا، 9:20 تک وہ 20 ہو گئے، ابھی اور بھی تو مجھے پڑھنا ہے مشن جو میرا موضوع چل رہا ہے. جی حضرت امام شافعی پورا مصر جن کا مقلد ہے، جن کو امام مانتا ہے، ہندوستان میں کیرلا، جنوبی ہندوستان میں سب انہی کو مانتے ہیں. بہت بڑے عالم تھے، مجتہد وقت تھے. آپ کے 4 اماموں میں سے ایک امام تھے. مگر وہ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو تو علی کے بارے میں یہی شک ہے کہ وہ امام بھی تھے کہ نہیں تھے. کوئی پرابلم نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آزادی ہے عقیدے کی. لیکن حضرت امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَشَافِعِيُّ وَاللَّهِ سَيَدْرِي عَلِيٌّ رَبُّهُ وَمْ رَبُّهُ اللَّهُ. شاف کا ترجمہ سن لیجئے. شافعی مر گیا، مرتے مرتے یہی اس کو پتہ نہ چلا کہ اس کا رب کون ہے، اللہ ہے اس کا رب یا علی ہے اس کا. اور یا میں مشکل پھنس جاؤں گا، وہ گلی سے سوئی اب نعرے سے خون آدمی کا بڑھتا ہے، لیکن میری گھڑی کی سوئی جو ہے وہ مجھے پرابلم دیتی ہے. تو آپ کو تو یہ فرمانا ہے کہ ہم بدبخت ائمہ کو انبیاء سے بہتر سمجھتے ہیں. حضرت امام شافعی کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے ان کی خبر لیجئے. فرما رہے ہیں کہ لا سیدری، مجھے پتہ ہی نہیں کہ علی ربہ ہم ربہ. اب وہ جسمانے بھی کہہ رہے ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ان کا شعر ان کے دیوان میں موجود ہے. بس یہ سب باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں مجھے کسی کو چت کرنا ہے، مجھے چت نہیں کرنا ہے کسی کو، بس یہ دکھانے کے لیے. دیکھیے جو بات ہم کہتے تھے ہم نے کہہ دیا کہ ہم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں وہ بھی بتا دیا. لیکن بس اتنا میں کہوں گا کہ جو حضرات اتہامات لگاتے ہیں ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے. ان کو یہ خیال نہیں کہ قیامت میں ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے بغیر تحقیق کے ایک انسان کے بارے میں یہ بات کیوں کہہ دی. فرقہ تو بہت بڑی بات ہے، ان کو سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا. ان کے انجام کے بخیر ہونے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر تحقیق کے وہ کوئی بات ایسی نہ فرمائیں. ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ ہی کو قیامت میں مشکل ہو جائے گی. بس اب موضوع آپ کو معلوم ہے. اسلام is a mission or a religion. اسلام نام نہاد جو مذہب کا تصور پایا جاتا ہے، اس تصور میں گفتگو میں کر رہا ہوں. یہ میں نے کہہ دیا کہ مذہب کے معنی اسکول آف تھاٹ کی بھی ہوتی ہیں، اس کے لحاظ سے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں. یہ ریچولسٹک ریلیجن، اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. تو پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام is a deen, neither an ism, not a religion. سمجھ گئے بات؟ اسلام دین ہے، یہ نہ ازم ہے نہ ریلیجن ہے. مذہب انسان بناتا ہے. ازم جیسے کمیونزم، جیسے سوشلزم، جیسے نیشنلزم، یہ جتنے بھی ازم ہیں یہ سب انسان بناتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اسلام دین ہے جو اللہ نے بنایا ہے. ازمس انسانوں نے بنائے. ازم کیسے بنے ہیں؟ اب تھوڑا سا آپ لوگ بھائی مجھ کو دوسروں کو بھی تو دیکھنا ہے، جو موضوع ہے اس کو تو دیکھنا ہی ہے. ازمس یا نظامہ زندگی انسانوں کے بنائے ہوئے یہ سب سکون و سکوت کے عالم میں نہیں بنائے گئے ہیں، ہیجانی کیفیت میں بنائے گئے ہیں. ہیجانی، بچوں سنو بیٹا، یہ سب میں تو مجلس بچوں کے لیے تو پڑھ ہی رہا ہوں، اور کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ وہ بوڑھوں والی مجلس ختم ہو گئی آدھی، اب جوانوں والی مجلس ہے. یہ سب ہیجانی کیفیتیں بنائے گئے ہیں، ہیجانی کیفیتیں بنائے گئے ہیں. سن لیجئے،
کلیسا نے، چرچ نے جب یہ پابندی لگا دی کہ بائبل ہی خدا کا کلام نہیں ہے، بلکہ بائبل کی جس آیت کا جو انٹرپریشن ہم کریں وہی تم کو ماننا پڑے گا، اگر تم نے نہیں مانا تو تم عیسائیت کے دائرے سے نکال دیے جاؤ گے۔ ہم بائبل پڑھ کر یہ سمجھے ہیں کہ زمین چپٹی ہے، تم نے اگر یہ کہا کہ زمین گول ہے تو تم بے دین ہو گئے، اور بے دین ہو گئے تو تم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ بھائی کس کو تو بڑی مصیبت ہے، آپ غور کیجیے، بے دین ہو گئے تو تم کو رہنے کا، زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، تم کو مار دیا جائے گا، اور مارا بھی یوں نہیں جائے گا تمہیں کھڑا کیا جاؤ بیہٹ کر دیا جائے، تلوار تمہارا سر کاٹ دیا جائے، جتنا ٹارچر تمہیں کیا جا سکتا ہے اتنا ٹارچر کیا جائے گا، ہر لمحے تم کو موت یاد آئے گی، اتنا ہم تم کو ستائیں گے۔ ہوشیار ہو جاؤ بچوں، جوانوں، اور جو ان کی گارجینس ہیں وہ بھی سن لیں۔ یہ سلسلہ کئی سو برس تک، 500 ایئرس تک یہ سلسلہ چلتا رہا، 500 برس تک۔ اس پیریڈ میں آزاد خیال سائنٹسٹ 3 لاکھ کی تعداد میں انتہائی سفاکیت کے ساتھ قتل کر دیے گئے، سمجھا؟ انتہائی سفاکیت کے ساتھ، یہ نہیں کہ سر کاٹ دیا، نہیں بھائی، جلا کے وہ کیا ٹارچر کر کے ان کو بیچاروں کو مارا۔ 3 لاکھ۔ تو میں ناانصافی کی بات نہیں کر سکتا، ظلم عیسائیت نے نہیں کیا تھا، مذہب نے، دین نے، ریلیجن نے، اس مذہب کے ٹھیکیداروں نے کیا تھا، مذہبی ٹھیکیداروں نے، پادریز نے کیا تھا، فادرز نے کیا تھا۔ مگر جب ظلم انتہا کو پہنچ گیا تو پھر انسان مذہب میں اور مذہب کے نمائندوں میں فرق نہیں کر پاتا ہے۔ وہ چرچ کو اگر ختم کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا، پادریز کا جو طبقہ تھا اس کو ختم کر دیتے بہت اچھا ہوتا، مگر وہ یہ فرق نہ کر سکے۔ ان کا یہ پادری ٹکے ہوئے ہیں خدا کے سہارے پر، ان کا چلو خدائی کا انکار کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس لیے ریئیکشن کے طور پر خدا کی مخالفت میں اور خدا کے انکار کے لیے نظریے، تھیوریز گڑھی گئی ہیں جس میں کوئی جانوان نہیں ہے، مگر وہ گڑھی گئی۔ اور اس ظلم و ستم کے خلاف جو تحریک اٹھی وہ ہے سیکولرزم، لامذہبیت کی تحریک۔ تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ سیکولرزم ایک ریئیکشن ہے، ایک رد عمل ہے، اور ہیجان کے طور کے اوپر، رد عمل کے طور کے اوپر جب کسی تحریک کا فارمیشن ہوتا ہے تو اس میں بیلنس نہیں ہوتا، آؤٹ آف بیلنس ہوتی ہے، اس لیے سیکولرزم آؤٹ آف بیلنس ہو گیا۔ میں ان تمام گارجین سے کہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ان سے تو صفائی کے ساتھ، وہ تو بیچارے بگڑیں گے نہیں میری بات پر، لیکن علماء حضرات سے ذرا مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بگڑ نہ جائیں، لیکن اب میں ان کا بگڑنا دیکھوں یا اللہ کا بگڑنا دیکھوں بھائی، آئی ایم سوری۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کی خوشی کے لیے تھوڑے کہ آپ کو خوش کر دوں، میں آیا ہوں کہ اہل بیت مجھ سے خوش ہو جائیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح۔ میں جو ماڈرن ایجوکیشن کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کو ماڈرن ایجوکیشن دلائیے، پڑھائیے، جو پرے مغز کے برابر مجھ سے خدمت ہو سکتی ہے میں کر بھی رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ ایک طرف میں یہ کر رہا ہوں، دوسری طرف آپ اخباروں میں دیکھ رہے ہوں گے ادھر مغرب کی طرف سورج بھی ڈوب رہا ہے، اسلام بھی ڈوب رہا ہے۔ مغربی پاکستان میں وہ جو کونا ہے مغرب کی طرف، علاقہ غیر، پشاور اور اس کے آگے
وہیں سورج بھی ڈوب رہا ہے، وہیں اسلام بھی ڈوب رہا ہے۔ آپ نے برابر دیکھا ہوگا کہ ماڈرن ایجوکیشن کے جو اسکولز ہیں ان کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ان احمقوں کو بتا دیجئے، اسٹوپڈس کو، کہ یہ تم بمز کے ذریعے سے اسکولز اور کالجز کو نہیں اڑا رہے ہو، اپنے بیٹوں کو تو نہ صحیح مگر پوتوں اور پروتوں کو تم اسلام کے خلاف ریبیلین پر اور بغاوت پر ابھار رہے ہو۔ جیسے عیسائی فرق نہ کر سکے عیسائیت اور احمق پادریوں کے درمیان، ویسے تمہارے بچے بھی فرق نہیں کر پائیں گے۔ وہ کہیں گے اسلام وہ تھا کہ جس نے ہماری نسلوں کو پڑھنے نہیں دیا۔ اسلام سے باغی ہو جائیں گے، یاد رکھیے، اسلام سے باغی ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر وہ شے اما ما ينفع الناس ويمكث في الارض، کوئی بھی شے صرف اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اس کے ذریعے سے لوگوں کی مشکلیں حل ہوتی رہیں، لوگوں کو نفع پہنچتا رہے۔ جب اس کی نفع رسانی ختم ہو جاتی ہے ہم اسے ختم کر دیتے ہیں۔ تو اگر اسلام سے آپ نے خالی لوگوں کی مشکلیں پیدا کرنا شروع کی، اور علم جو مسائل کے حل کرنے کی کنجی ہے اس پر پہرے بٹھا دیے، نہ کیجئے ایسا۔ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، نہ کیجئے ایسا۔ عیسائیت نے کیا دیکھ لیجیے نتیجہ کیا بھگت رہے ہیں۔ اب وہ اسے کفارے میں ہر چرچ کے برابر اسکول کھول رہے ہیں، مگر جو دھبا لگ گیا وہ دھبا لگ گیا۔ اور کیا یہ ہے سیکولرزم کی بیک گراؤنڈ، ری ایکشن ہے یہ، ایکشن نہیں ہے۔ اس کے بعد جب سرمایہ داروں نے، کیپٹلسٹ نے اپنے سرمایہ کے زور پر مزدوروں کو دبانا شروع کیا، غریبوں کا استحصال کرنا شروع کیا اور مظالم کی حد ہو گئی، تو ری ایکشن ہوا۔ اسی ری ایکشن کی شکل کمیونزم کی تحریک کی شکل میں آگے بڑھی۔ اب میرے پاس نہیں ہے، میں کیا بتاؤں۔ کمیونزم اٹھا تھا غریبوں کی ہمدردی میں، پونجی پتیوں کے رئیسوں کی دشمنی میں، مگر اس کمیونزم نے کئی لاکھ بے خطا انسان کو، کئی لاکھ بے خطا انسانوں کو بغیر کسی جرم کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کیسے کیسے مارا اس کی تفصیل میں پیش نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ، ورنہ بسیار اندر دنیا یزید، یک حسین نیز کو گردش شہید۔ حسین ایک نہیں ہے کہ جو شہید ہو جائے، یزید بھرے میں۔ سائبیریا کے برفستان میں جہاں برف ہی برف ہے سینکڑوں میل تک، وہاں جا کے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو ڈمپ کر دیا، نہ وہاں کھانا نہ وہاں پانی۔ اسی سردی میں جم جم کر وہ ختم ہو گئے۔ دیکھا آپ نے؟ چونکہ رد عمل کے طور پر یہ کمیونزم کی تحریک چلی تھی، اس لیے اس سے ظلم ختم نہیں ہوا، ظلم بڑھ گیا، اور اسی لیے کمیونزم ختم ہو گیا۔ جب ایک ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کیا، یورپ میں مثلا جرمنی نے انگلینڈ پر حملہ کیا، تو انہوں نے اپنی قوم میں جذبہ دفاع ابھارنے کے لیے نیشنلزم کا سور پھونکا۔ دیکھا آپ نے؟ نہ وہ ملک حملہ کرتا، نہ نیشنلزم کا موومنٹ چلتا۔ تو نیشنلزم بھی ری ایکشن ہے اس ظلم کے خلاف کہ جو کسی ملک نے دوسرے ملک پر کیا۔ یہ جتنے ازمز ہیں یہ عقل سے پیدا نہیں ہوئے، یہ جذبات سے پیدا ہوئے، یہ ایموشنز سے پیدا ہوئے ہیں۔ چرچ نے جب ظلم کرنا شروع کیا تو سیکولرزم پیدا ہوا، اور جب بادشاہوں نے ظلم کی چکی چلائی، تو اس کے ری ایکشن میں ڈیموکریسی پیدا ہوئی۔
کہ نہ تمہارے ہاتھ میں پاور ہوگا نہ تم ظلم کرو گے، مگر آپ انصاف سے بتائیے، آپ ایک مقدس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مقدس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو آپ ٹوک دیں مجھے۔ یہ جمہوریت جو اٹھی ہی تھی اس لیے کہ بے گناہوں کا خون نہ بہنے پائے۔ اب اس ڈیموکریسی کے ذریعے انسانوں کا کتنا خون بہا ہے اسے آپ تول سکتے ہیں؟ سو کال ڈیموکریسی نے کئی کروڑ آدمیوں کو مارا ہے، لاکھوں کو نہیں، کروڑوں کو۔ دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب ڈیموکریٹک کنٹریز ہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ بس اب وقت کم ہے میرے پاس، تو اس لیے اسلام جسٹس کا مشن ہے، انجسٹس کا مشن نہیں ہے، اس لیے وہ کوئی ازم نہیں ہے، اس لیے وہ انسان کا بنایا ہوا کوئی نظام نہیں ہے جو ہمیشہ جذباتیت پر مبنی ہوتا ہے۔ اسلام is not also a religion۔ کیوں؟ اسلام دین ہے، دین ہوتا ہے وزڈم بیسڈ، دین ہوتا ہے وزڈم بیسڈ، ریلیجن ہوتا ہے ایموشن بیسڈ۔ آپ کہیں کہ جو نماز نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے، جو روزہ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان نہ ہونا تو اب اتنا آسان ہو گیا ہے، اتنا آسان ہو گیا ہے۔ کسی کے داڑھی نہیں ہے، آپ نے کہا یہ مسلمان نہیں ہے۔ داڑھی کتنی بڑی ہو، کم سے کم تون تک تو ہونا ہی چاہیے، اس سے کم میں اسلام نہیں آئے گا۔ یہ بھائی میں جانتا ہوں نہیں، میں تو فلم دیکھتا نہیں، لیکن پاکستان نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، ایک فلم پاکستان نے ایسی بنائی ہے جس کو میں نے دیکھا، and that film is a wonderful film، جس فلم کا نام ہے خدا کے لیے۔ بھائی خدا کے لیے آپ دیکھ لیں، for God's sake اس کا انگریزی میں نام ہے، آپ دیکھ لیں for God's sake، آپ اسے دیکھیں۔ اس میں ایک اتنا بڑا ڈاڑھا ہے جو دے داڑھی دے داڑھی، داڑھی 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 داڑھی۔ اب آپ نے دیکھی ہوگی فلم، میں نے بھی دیکھی۔ ایک روشن خیال عالم ہے جو اسے صرف اتنا سوال کرتا ہے کہ یہ بتا دیے، داڑھی کو تو ہم بھی مانتے ہیں، مگر یہ بتائیے کہ اسلام میں داڑھی ہے یا داڑھی میں اسلام ہے؟ یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے۔ آج اگر میں اس علاقے میں جا کر یہ پوچھوں، بھائی میں بالکل جاہل آدمی ہوں، یہ بتاؤ اسلامی تمدن کی علامت کیا ہے، کیا میں سمجھوں کون سا ملک ہے یا شہر ہے یا صوبہ ہے کہ جہاں اسلامی تمدن علاقہ زمین ہے، جہاں اسلامی تمدن پایا جاتا ہے؟ بھائی تو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی آپ ہندوستان سے آ رہے ہیں، کفرستان سے، آپ کو نہیں معلوم، ہم آپ کو بتاتا ہے، ہم آپ کو بتاتا ہے۔ بتاؤ بھائی کیا ہے؟ تو کہیں گے ہم آپ کو بتاتا ہے جہاں لمبی لمبی داڑھیاں نورانی دکھائی دیں، اسلامی تمدن، جہاں اونچے اونچے پائچے پیجامے کے دکھائی دیں، اسلامی تمدن، جہاں لمبے لمبے کرتے دکھائی دیں، اسلامی تمدن۔ اب کیا کہوں، بچے سامنے بیٹھے ہیں، جہاں ڈھیلے ہاتھ میں دکھائی دیں، آگے نہیں بتاؤں گا، آگے ریڈ بیریئر لگا ہوا ہے، نو انٹری۔ ہاتھ میں ڈھیلے اور ڈھیلے کہاں ہوں وہ آپ کو سمجھ لیجیے۔ یہ ہے اسلامی تمدن، جہاں 2 برس پہلے کی مسواک ہاتھ میں ہو۔ یہ اسلامی تمدن ہے کہ جنگلی تمدن ہے؟ اسلامی تمدن ہے کہ جنگلی؟ چاہے لوگوں کے گھر کچے ہوں مگر ماربل کی مسجد بنی ہو، وہ ہے اسلامی تمدن۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بتائیے آپ، یہ خبر نہیں کہ آئندہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔
مولا علی سے جب پوچھا گیا جو کل ایمان کہ آپ بتائیں کہ اسلامی تمدن کی علامت کیا ہے کہ فلاں جگہ اسلامی تمدن پایا جاتا ہے، آپ نے نہ گنبدوں کا نام لیا، نہ میناروں کا نام لیا، نہ داڑھیوں کا نام لیا، نہ پیجاموں کا نام لیا، نہ مسواک کا نام لیا. ہوگا کہ جہاں لینے والا کوئی نہ ہو، دینے والے سب ہوں. واللہ میں کہتا ہوں، میں نے پڑھا ہے، نہ مسجد کا ذکر ہے، نہ میناروں کا ذکر ہے، نہ گنبدوں کا ذکر ہے، نہ داڑھیوں کا ذکر ہے، نہ پیجاموں کا ذکر ہے. یہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام مشن ہے، اور مشن ہے غربت کو مٹانا. تو اگر کسی اسلامی ملک میں اگر کسی اسلامی ملک میں غربت پائی جاتی ہے تو مولا علی کے لحاظ سے اسے اسلامی ملک کا ٹائٹل نہیں دیا. رسول ہوں یا مولا علی ہوں یا اور ائمہ اہل بیت ہوں، یہ جب کوئی کام کر لیتے ہیں تب کہتے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے آپ یہ تو کھول لیجئے پہلے، اسی لیے آپ نے نہیں سنا. کھولیے تو پہلے. مولانا نے فرمایا کہ اسلامی تمدن وہاں ہے جہاں سب اتنے مالدار ہوں کہ دینے پر تیار ہوں، پیسے لیے لیے گھوم رہے ہوں، اور کوئی غریب نہ ہو یا بے غیرت نہ ہو جو لینے پر تیار ہو. کیوں؟ اسلام از اے مشن. اور اس کا اسلام ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا. غربت ظلم ہے، غربت ظلم ہے. غریبی پائی جاتی ہے تو ظلم پایا جاتا ہے، ظلم پایا جاتا ہے تو اسلام نہیں ہے. سن لیجئے، اسلام میں چیریٹی کا کوئی کنسپشن نہیں ہے، خیرات ویرات اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں منی ٹرانسفر ہے. آپ کو منی ٹرانسفر کے معنی نہیں معلوم ہے تو کیا نام ہے اس کا؟ کالیہ کیا نام ہے؟ کیا آپ بتائیے. ہاں تو اگر منی ٹرانسفر کے معنی نہیں معلوم تو کنانی اینڈ کالیہ جا کے وہاں پوچھ لیجیے، وہ آپ بتا دیں منی ٹرانسفر کے معنی کیا ہوتے ہیں. میں یورپ میں ہوں، مجھے یورپ سے ہمارے یہاں ویسٹرن یونین ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے. ہم کو وہاں سے اپنے غریب اجزاء کے لیے کچھ پیسہ بھیجنا ہے، 2-4 ہزار پاؤنڈ. کیسے بھیجیں؟ ایجنسی موجود ہے، بینک موجود ہے، آپ جائیے پیسے جمع کیجئے، آپ کے جو غریب فقیر لوگ ہیں وہاں پہنچ جائیں گے. یا فرض کیجئے میں یہاں سے امریکہ جانا چاہتا ہوں، وہاں میرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ مجھے پیسہ وہاں ملنا ہے، لے کر کیسے جاؤں؟ انڈین گورنمنٹ جانے نہیں دے گی. کسی ریکگنائزڈ ایجنسی میں چلے جائیے گا، ٹاؤٹ کے پاس نہیں جائیے گا. یہ بھی ہوتے ہیں. یہاں پیسہ دیجئے، کچھ وہ فیس لیں گے، امریکہ میں آپ کو آسانی کے ساتھ پیسہ مل جائے گا، جیب کٹنے کا بھی خطرہ نہیں. ہاں بھائی، جیب کٹنے کا بھی خطرہ نہیں، یہ وہاں سے پہنچ جائے گا. یہ جو غریب ہیں واقعی جو مستحق ہیں، یہ کنانی اینڈ کالیاں ہیں. مستحق ہو، مستحق، ڈیزرونگ، ناٹ پروفیشنل. بھیا برا مان جائیے آپ. یہ جو آپ کے حق سادات ہے، یہ حق سادات ہی تھوڑی ہے کہ کوئی سید صاحب ہوں وہ کھڑے میں کہ ہم حق دیجئے. کوئی حق نہیں ہے بھائی. سادات تو کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن ہے. آپ پر کوئی افتاد پڑ گئی ہو، آپ کی کراچی میں آئے تھے، آپ کی جیب کٹ گئی تو آپ کو دیا جائے گا پیسہ. آپ انویلڈ ہیں تب آپ کو دیا جائے گا پیسہ. بچہ آپ کا شائننگ ہے، پڑھانے کے لیے پیسے نہیں، تب آپ کو دیا جائے گا پیسہ. اسلام غربت کو مٹانے کے لیے آیا ہے، بیگنگ کو انکریج کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. سمجھ لیں؟ وہ اسلام مشن ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. کوئی چیریٹی نہیں ہے. نو کنسپشن آف چیریٹی ان اسلام. اگر آپ کے پاس آپ کے
جائز ضروریات سے زیادہ پیسہ ہے. جو آپ کا اسٹیٹس ہے سوسائٹی میں، اس کے لحاظ سے جو پیسہ ہے آپ پاس، اتنا پیسہ آپ کا ہے. باقی پیسے میں دوسروں کا حق ہے. جب آپ حق ادا کریں تو یہ انتظار نہ کیجئے کہ وہ شکریہ آپ کا ادا کرے. پہلے آپ شکریہ ادا کریں، پھر حق اس کا دیں. تو اب اسلام ازم نہیں ہے. اب کیا کروں، بہت وقت کم رہ گیا ہے. ریلیجن بھی نہیں ہے، چونکہ ریلیجن ہوتا ہے ایموشن بیسڈ، دین ہوتا ہے وزڈم بیسڈ. اسلام میں عقل کی کیا اہمیت ہے میں کیا بتاؤں. کل ایک صاحب نے سوال کیا تھا، چشمہ ماں روشن کا سوال بالکل صحیح تھا، سننے وہ. اسلام میں، اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے تمہارے پاس اگر عقل نہیں ہے تو تم جانور ہو. اسلام گائے بھینسوں کے لیے تھوڑی آیا ہے، انسانوں کے لیے آیا ہے. پہلے عقل پیدا کرو، تھنکنگ فیکلٹی ڈیولپ کرو، اس کے بعد اسلام کو سوچو، اس کے بعد اللہ کے لیے سرنڈر کرو. میں کہوں تو آپ کہیے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تو کہہ بھی سکتا ہوں. اب وقت نہیں ہے. ایک منزل پر قرآن مجید کئی ایک پیغمبروں کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرنے بعد آخر میں ان کی ایک کامن، ایک قدر مشترک بتاتا ہے. کیا ہے؟ اُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. یہ جتنے پیغمبر تھے ان میں دو صفتیں تھیں. ایک تو نڈر تھے، ڈرتے نہیں تھے، دل ان کے بڑے مضبوط تھے. والابصار، اور یہ سب صاحبان بصیرت تھے، اپنے دور کے جینیس لوگ تھے. رسول کے بارے میں بیٹا آپ نے نجم البلاغہ تو پڑھی ہوگی، میاں آصف صاحب پڑھی نجم البلاغہ. مولا رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یُسِیرُ لَهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ. اس رسول کا کام یہ تھا کہ یہ لوگوں کے لیے عقل کے دفینے جو زمین کے اندر دفن تھے، پہوں میں چھپے ہوئے تھے، ان کو کھود کھود کر نکال کر عقل کے خزانے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. اس کے بعد حدیث میں آیا ہے، اب پڑھوں حدیث نہ پڑھوں بھائی، اللہ مولا دعا کرتا آتا ہوں کہ کوئی گڑبڑ بات نہ ہونے پائے. سرکار فرماتے ہیں کہ نوم العاقل خیر من سحر الجاہل و افطار العاقل خیر من صوم الجاہل. اگر کسی کے پاس عقل ہے، واقعی عاقل ہے، وہ سمجھدار ہے، جینیس ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اور وہ سو رہا ہے، اور ایک ادھر کا ہے پگڑی نماز پڑھا، پگڑی میں چوٹ نماز پڑھ رہا ہے، تو تمہارا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عقل مند سو رہا ہے، یہ اس جاگنے والے سے بہتر ہے. اس لیے کہ اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے. ایک عقل مند روزہ نہیں رکھ رہا ہے. عقل مند روزہ نہیں رکھے گا تو کوئی ریزن ہوگا اس کا. ایک جاہل ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ نہ رکھو مر جاؤ گے، ان کا ہم کو تو شوق شہادت ہے، حور سے ملاقات ہوگی. اب آئیے، حوریں اور پرابلم بن گئی ہمارے لیے، پرابلم بن گئی. صحیح روزہ یہ بھی مصیبت ہو گئی. مگر رسول کیا فرماتے ہیں کہ یہ روزہ چھوڑنے والا، اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اس بدھو روزہ رکھنے والے سے بہت زیادہ ہے. بس وقت ختم ہو گیا، اب اس سے زیادہ کوشش کرنے کا موقع نہیں ہے. تو اسلام ایک دین ہے جو وزڈم بیسڈ ہے. ریلیجن سپرسٹیشنز بیسڈ ہوتا ہے یا ریچول بیسڈ ہوتا ہے. اردو میں اسی کو میں کہوں تو یوں کہوں گا میں کہ دین کی بنیاد ہمیشہ بصیرت پر ہوتی ہے، مذہب کی بنیاد عقیدت پر ہوتی ہے.
عقیدت بھی غنیمت ہے، میں اس کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہوں، عقیدت بھی غنیمت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی یہ عقیدت کم سے کم ایک بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ کا نسب پاک ہے۔ لیکن عقیدت سے اوپر جائیے، بصیرت، بصیرت، وہ بصیرت جو رسول کے ماننے والوں کا شایع نشان ہونا چاہیے، جو مولا علی کے ماننے والوں کے شایع نشان ہونا چاہیے۔ بہت سی باتیں رہ گئیں، کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ جو مولا حسین کے ماننے والوں کے شایع نشان ہونا چاہیے۔ اب مسلسل ہوری کا ذکر ہو رہا ہے تو میں کیا کروں؟ حسین نے تو انتہائی خلوص کے ساتھ، ایک بات اور بتا دوں کہ ازمس میں حق کانشس بنایا جاتا ہے انسان کو، اپنا حق مانگو، حق مانگو، حق مانگو۔ دین مشن ہے، مشن حق کانشس نہیں ہوتا، وہ ڈیوٹی کانشس ہوتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی انجام دو، دوسرا چاہے کچھ بھی کر رہا ہو، تم کو اپنی ڈیوٹی انجام دینا ہے۔ وہی حسین نے دکھایا، وہی حسین نے دکھایا۔ اے حر تو ایک بے خطا معصوم امام کے قتل کے لیے آیا ہے، مگر ہماری ڈیوٹی تو یہ ہے بحیثیت ایک اسلام کے ذمہ دار کے کہ تو ہمارے خون کا پیاسا ہے، مگر تو پیاسا ہے تو ہم تیری پیاس بھی بجھائیں گے۔ اس لیے کہ اسلام کہتا ہے کہ کسی کو پیاسا دیکھو تو پانی میں بخل نہ کرو۔ حسین نے کسی اسٹریٹجی کے تحت یہ بات نہیں کی تھی، مگر اب اس کا قدرتی نتیجہ تو یہ ہونے والا تھا کہ شب عاشور سارے سپاہی سو رہے ہیں، حر اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے، رات کو کھانا لا کر رکھا گیا، کھانا بھی اس نے نہیں کھایا۔ جوان بیٹا تھا، جب آدھی رات گزر گئی تو جوان بیٹا آیا خیمے میں، کہا بابا آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، آپ ٹہل بھی رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا بات کیا ہے بتا دوں، جس سخی نے ہم کو اور ہمارے لشکر کو پیاسا دیکھ کر اپنا سارا پانی ہم کو پلا دیا تھا، اس کے خیموں کی طرف سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، سن رہے ہو؟ کہا بابا سن رہا ہوں۔ کہا کس کی آوازیں؟ کہا معصوم بچوں کی آوازیں ہیں، معصوم بچوں کی آوازیں ہیں جو کہہ رہے ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال دی۔ وہ کہتا ہے کیا شرافت یہی ہے کہ وہ کریم ہم کو اور ہمارے سپاہیوں کو پانی پلائے اور ہم نے خود اسی پر اس کے ننھے منھے بچوں پر پانی بند کر دیا؟ میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، میں اسے برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ صبح ہوئی، پسر سعد کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا یہ ابنا سعد ہے پسر سعد، کیا حسین سے واقعی جنگ کرانا ہے؟ کہاں جنگ ہوگی اور ایسی جنگ کہ کربلا کا میدان لاشوں سے پڑ جائے گا۔ کہاں سلو کی کوئی صورت نہیں؟ کہا نہیں اب سلو کی کوئی صورت نہیں رہ گئی ہے۔ وہاں سے چلا، بہادر تھا، رئیس قبیلہ تھا بھائی، ہیڈ آف دا ٹرائب تھا، معمولی آدمی تھوڑی تھا، 1000 سپاہیوں پر کی کمان کر رہا تھا۔ یہ چلا تو اس کے ایک ساتھی نے دیکھا کہ یہ تھر 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 کانپ رہا ہے۔ کہا حر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کوفے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تیرے علاوہ کسی کا نام نہ لیتا۔ یہ 30,000 کا لشکر، یہ 72 بھوکے پیاسے جن سے لڑنا اور تو ڈر رہا ہے؟ کہا حر موت سے نہیں ڈرتا۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، اس سے میں مذبذب ہو رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں۔ بس یہ کہتے کہتے آگے بڑھا، بیٹا سامنے دکھائی دیا، کہا یا بنیا، بیٹا میرے لال، لا صبر لی علی النار فسر بنا الی الحسین، بیٹا مر تو سکتا ہوں لیکن جہنم میں جانے کی طاقت نہیں۔ وہ سامنے جنت کا شہزادہ کھڑا ہوا ہے، اگر چلنا ہے تو میرے ساتھ چل۔ بیٹے نے کہا بابا میں بھی چل رہا ہوں، میں بھی چل رہا ہوں۔ باپ اور بیٹے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے حسین کے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں کا بیان ہے کہ ہم سمجھے کہ حملہ کر دیا حسین پر، ورنہ ہم چیک کر لیتے۔
اب دونوں سپاہی آ کر باپ اور بیٹے دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اب ہر نے بیٹے سے کہا بیٹا تم کو معلوم بھی ہے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ بیٹا دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں میں اس وقت، کربلا میں اب جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، نہ میں گھیر کے لاتا نہ یہ مصیبت پر خواجہ مولا پھنستا۔ کہا پھر کیا ہو؟ کہا یہ صورت فاطمہ کے لال کو کیسے دکھاؤں گا؟ نہیں دکھا سکتے۔ بابا پھر کیا کروں؟ کہا یہ کر کے میری ابا جو ہے یہ میرے چہرے پر ڈال دے کہ یہ منحوس چہرہ حسین کے سامنے۔ بیٹے نے چادر ڈال دی۔ کہا بیٹا مجرم کھلے ہاتھوں نہیں جاتے ہیں، اب یہاں زنجیر تو نہیں جو اپنے ہاتھ بندھواؤں، تو کم سے کم میرے ہاتھوں کو میرے رومال سے باندھ۔ ہاتھ بندھے ہوئے، چہرے پر ردا پڑی ہوئی، آگے آگے باپ، پیچھے پیچھے بیٹا۔ اب روایت میں جو بات نہیں ہے وہ تو خود آپ اپنی عقل سے بھی تو سمجھ سکتے ہیں، یقیناً روتا ہوا، ہچکیاں الٹی ہوئی، لکھے تاریخ سے نہ لکھے مگر یہی ہوگا۔ ادھر حسین اللہ کی بارگاہ میں مصروف مناجات۔ ایک مرتبہ حر نے دیکھا کہ حسین کا سر اوپر اٹھا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، موقع غنیمت سمجھا، جھپٹ کے آگے بڑھا، حسین کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ حسین کے چاہنے والوں میں کیسے آپ کا شکریہ ادا نہ کروں۔ آج 3 محرم کو اتنا بڑا مجمع، اتنا زبردست مجمع، یہ سب آپ زمین پر بیٹھے ہیں، یہ بیویاں ہماری سڑکوں پر بیٹھی ہیں، مگر دیکھیے حسین کیا کہتے ہیں۔ جب انہوں نے حسین کے پیروں پر سر رکھا تو حسین نے کہا من تکون عرفا راسک، یہ کون ہے کہ جو آج میرے پیروں پر سر رکھ رہا ہے؟ یہاں تو کوئی مجھے سلام کے لائق بھی نہیں سمجھ رہا۔ انہوں نے کہا مولا میں ہوں حر، یہ بتائیے کہ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ میں شرمندہ ہوں، میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ بس جیسے ہی حسین ایسے کریم رہے سنا ویسے سر اٹھا کر سینے سے، حر کیسی بات کرتے ہیں، تیری توبہ قبول ہے۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، 1 منٹ۔ کہ مولا آپ نے توبہ قبول کر لی، مجھے امید تھی کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، اسی ہمت پر میں آیا، لیکن اب دل کی بے چینی کو کیا کروں، گناہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ چاہتا ہوں اس کا کفارہ ادا کروں۔ کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میں تو شہید ہوں گا، بس میں اب آپ کے قدموں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آج آپ کے سامنے آپ کا بیٹا بھی دم توڑے گا، یہ چھوڑے گا نہیں کسی کو، تو میں چاہتا ہوں کہ اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ میری شہادت سے پہلے میرا جوان بیٹا میرے سامنے خون میں ایڑیاں رگڑے اور اس کو دم توڑتے ہوئے دیکھ کر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، پالنے والے بس اب میری توبہ کو قبول کر لے۔ عزدار حسین لاکھ روکتے رہے مگر حر نے اتنا اصرار کیا کہ امام مجبور ہو گئے کہ اچھا جیسا تو چاہے۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آگے بڑھ، حملہ کر۔ بیٹا آگے بڑھا، بہادر باپ کا جوان بیٹا ہے، کشتوں کو پشتے لگا دیے۔ مورخ کہتا ہے کہ جب تک بیٹا جنگ کر رہا تھا حر کے چہرے پر زردی تھی، ڈر رہا تھا کہیں ادھر پھر نہ چلا جائے، زردی تھی چہرے پر۔ جیسے ہی بیٹے کی آواز کان میں آئی باپ کے کہ بابا میں چلا میری خبر لو، ویسے ہی حر کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ چہرے پر سرخی تو دوڑی مگر جوان بیٹے نے پکارا تھا تو حر صبر نہ کر سکا، جتنی تیزی سے چل سکتا تھا اپنے بیٹے کی طرف لپکا، مگر اب حر کا بیان ہے کہ میں پوری تیزی سے چلا تھا، جتنی تیز میں چل سکتا تھا، لیکن جب میں اپنے بیٹے کے سرانے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حسین مجھ سے پہلے آ گئے۔ بس زردار ہوں، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین مجھ سے پہلے آ گئے، میرے بیٹے کا سر زمین پر نہیں ہے، فاطمہ کے لال کی گود میں رکھا ہوا ہے، میرا بچہ ہچکیاں لے رہا تھا فاطمہ کے لال کی گود میں، میں نے دم توڑتے دیکھا،
جب آخری ہج کے لیے تو میں جھکا کہ اپنے بیٹے کی لاش اٹھاؤں. میں جھکا، حسین اٹھے. اٹھنے کے بعد میرے سینے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر ڈھکیل دیا پیچھے. میں نے کہا مولا کوئی غلطی ہوئی؟ کہا نہیں غلطی کوئی نہیں ہوئی، لیکن کہیں بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش اٹھاتا ہے. میں تیرے بیٹے کی لاش اٹھاؤں گا. حسین نے حر کے بیٹے کی لاش اٹھائی. حر کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ میرے بیٹے کا مقدر، کہ فاطمہ کا لال میرے بیٹے کی لاش اٹھائے ہوئے ہے. مگر جب حسین کا جوان بیٹا دم توڑ چکا کربلا کے میدان میں، تو حسین کس کو پکاریں؟ دیکھا کہ کچھ بچے نکل آئے ہیں خیمے کے باہر. کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ، آ کر علی اکبر کی لاش اٹھاؤ. بچوں نے لاش اٹھائی. حسین پیچھے ماتم کرتے ہوئے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.